بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی پر بھارت کے بیرونی حمایت کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک جواب، کہا کسی بھی کشیدگی کا اصل ذمہ دار بصیرت سے محروم مفرور جارح بھارت ہوگا۔ جنگیں میڈیا کی بھڑکوں اور درآمد شدہ مہنگے جنگی آلات یا سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ AI کسٹمز کلیئرنس رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ FBI کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت، کہا انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ رہائش گاہ پہنچنے پر شرجیل میمن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی نے محرم الحرام کے دوران سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی بھرپور تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کے اہم سیاسی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی یکجہتی، جمہوریت کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں کل وکلا کی ملاقاتوں کا دن۔ PTI نے 6 وکلا کی فہرست جیل حکام کو بھیج دی۔ PTI اور بانی PTI بشرا بی بی کی فیملی ممبران کی بھی کل جیل آمد متوقع ہے۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر کا نام شامل۔ وکلا کی فہرست کوارڈینیٹر انتظار پنجھوتا کی جانب سے بھیجی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ کراچی میں پارٹی کی کارکردگی، عوامی رابطہ مہم اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ حکومت اور مرکزی بینک کے سخت فیصلوں کی وجہ سے معیشت بحال ہوئی۔ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب، کہا پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت افراط زر کم ترین سطح پر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اسٹیٹ بینک کے ذخائر بہتر شرح مبادلہ کے ذخائر کے مستحکم ہونے کی نوید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے۔ سرکاری اسپتالوں میں 2 روز کے اندر ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹروں کو ریڈ اور بلو کوڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کی بھی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کیتھ لیب پروجیکٹ کی تکمیل تک ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں کنسلٹنٹ اور ہارٹ سرجنز کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ آئندہ 2 برسوں میں گرین پاسپورٹ کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت بین الملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولیات بڑھانے اور پاسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ عمان میں پاکستانیوں کے ویزے کھلوائے گئے ہیں۔ UAE سے بھی ویزا مسائل پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ سویڈن حکومت نے اسلام آباد میں ویزا سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسٹاک ہوم میں پاکستان اور سویڈن کی وزارت خارجہ کے درمیان 2 طرفہ ملاقات۔ آج سے پاکستانی شینگن ویزا کے لیے درخواستیں دے سکیں گے۔ 90 دن تک کے لیے سویڈن کے دوروں کے لیے پاکستان کی درخواستوں کو موصول کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی چاندی ہو گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام نشستیں بحال۔ اراکین کو معطل عرصے کے دوران تنخواہ ادا کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 19 ارکان کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلی کے 55 اراکین کی بنیادی تنخواہ ملے گی۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 42,000، ہنرمندوں کے لیے 48,000 کم اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مختص کرنے کی تجویز۔
سیکرٹری رفیق قریشی کا کہنا ہے کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ اور پی سی بی نے نئے ڈومیسٹک کیلنڈر کا اعلان کر دیا۔ پروگرام کے تحت سیزن کا آغاز 15 اگست سے حنیف محمد ٹرافی سے ہوگا۔ گزشتہ سال متعارف کرائے گئے چیمپئنز کپ کو ختم کر دیا گیا۔ ایونٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لیں گی اور میچز کراچی اور کوئٹہ میں ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کی ٹاپ 2 ٹیمیں قائد اعظم ٹرافی کے لیے کوالیفائی کریں گی۔